انقلابی ایران جس میں شاہ کے خلاف اہل سنت بھی پیش رہے، مگر انقلاب کے بعد اہل سنت کو صلہ یہ ملا کہ نئی آئین سازی میں مکھن سے بال کی طرح اہل سنت کو نکال باہر کیا اور ایک ایسا آئین تشکیل دیا گیا جو صرف شیعہ مفادات کا محافظ بنا۔ جبر و خوف کے سائے میں ایک آغائی حکومت قائم کر دی گئی۔ نئے دستور میں واشگاف الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ شیعہ اثنا عشری مذہب ایران کا ریاستی اور رسمی مذہب ہوگا، سربراہ مملکت کا شیعہ ہونا لازم ہے، ولایتی فقیہ نظام لاگو ہوگا۔ یہ نظام شیعہ فقہ میں خباستوں برا بدعت تھا جو کہ ایرانی قوم نے خود قبول کیا تھا اور آج اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آئین کی امتیازی شقوں اور دفعات میں سے ایک شق یہ بھی ہے کہ ہر 2 لاکھ شیعہ آبادی میں سے ایک امیدوار پارلیمان میں پہنچے گا، جبکہ ہر 1 ملین یعنی 10 لاکھ سنی آبادی میں سے ایک امیدوار منتخب ہوگا۔ جس طرح آئین اور دستور میں اہل سنت کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا، بعینہ ہی انہی کے دینی حقوق، شاعر کی بجا آوری، خاص تعلیمی اداروں اور فلاحی تنظیموں کی تاسیس و تشکیل سے بھی انہیں روک دیا گیا۔ ایران میں اہل سنت اقلیت اور دوسری اقلیتوں میں یہ فرق ہے کہ یہود و نصارہ اور زرتشت وغیرہ کو ان کے تمام مذہبی حقوق دیے گئے، جبکہ اہل سنت کو محروم رکھا گیا۔ اہل سنت کو اعلیٰ سرکاری عہدوں سے دور رکھنا ولایتی فقیہ نظام کا بنیادی قانون ہے، حتیٰ کہ اہل سنت اکثریتی صوبوں کردستان، بلوچستان اور اہل سنت اکثریتی ضلعوں میں بھی اعلیٰ عہدوں پر اہل سنت کام نہیں کر سکتے۔ یہ حالت ان وزارتوں اور محکموں کی ہے جن کی زیادہ اہمیت بھی نہیں، جبکہ وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، خفیہ ادارے، فوج، دفاع، تعلیم، تجارت، ان میں تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی کوئی سنی افیسر نہیں ملے گا۔ افیسر تو رہے ایک طرف، عام اور ادنا سا ملازم بھی ملنا مشکل ہے۔ اہل سنت پر ملازمتوں کے دروازے مکمل بند ہیں۔ انقلابی ایران کے بعد سے اب تک ایک بھی سنی شخص کو وزیر یا سفیر کے عہدے پر فائز نہیں کیا گیا۔ گہری نظر سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ایرانی پارلیمنٹ کی رکنیت سے اہل سنت کو کلی طور پر محروم رکھا گیا ہے، سوائے چند ایسے افراد کے جو حکومتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ میں 300 نشستیں ہوتی ہیں۔ آبادی کے تناسب سے اہل سنت کے حصے میں 73 نشستیں آنی چاہیے، لیکن ان نشستوں سے اہل سنت کو محروم رکھا گیا۔ صرف چند نشستیں اہل سنت کو دی گئی، ان کی آواز بھی نقار خانے میں طوطے کی چوں چوں کی مصداق بن کر رہ گئی ہے۔ اگر کوئی سنی رکن پارلیمنٹ سنیوں کے حقوق کی بات کرے تو اگلے انتخابات میں اسے NOC نہیں ملتا اور مختلف طریقوں سے اس کی تذلیل و اہانت کی جاتی ہے، اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے، جس طرح شیخ نذر محمد بلوچی کے ساتھ کیا گیا۔ اسے زندانوں میں ڈال کر اذیتیں دی گئیں، یا پھر دوسری بار انتخابات میں NOC سے محروم کیا جاتا ہے، جس طرح ڈاکٹر جلالی زادہ کردی کے ساتھ کیا گیا، یا پھر مسعود ہاشم زئی کی طرح اسے شہید کیا جاتا ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔